الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین محترم، مسلمانوں کے بنیادی عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے کام کر دے اور نہ چاہے تو اسباب کے ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ چاہے تو توجہ رکھیے، اگر وہ چاہے تو بے سر و سامان لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاندار فتح عطا کر دے، اور اگر چاہے تو ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی کافر ملک ان سے کشمیر چھین لے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عقیدہ پختہ ہونا اتنا ہی ضروری اور باعث برکت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الفاظ، کچھ کلمات سکھائے. وہ الفاظ و کلمات میرے پیچھے ایک ایک لفظ میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. یہ وہ کلمات ہیں حضور نے فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے تو شام کے سورج غروب ہونے تک اس کو کوئی بلا آفت نہیں پڑ سکتی، اور فرمایا جو شام کو پڑھے گا صبح ہونے تک فرمایا کوئی بھی مصیبت اور بلا اس پر نہیں آئے گی. تو دیکھیں، ویسے تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر نظر ہونی چاہیے، مگر عمومی طور پر انسان جو ہے اپنی سہولیات اور رسائش کے اندر گم رہتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے. لیکن جب غفلت کا پردہ اس پہ پڑا ہوتا ہے اور وہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر وہ اس حالت میں اپنے رب کو وہ یاد کرتا ہے. اس حالت میں کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوتا ہے، عادت اس کو پڑی ہوتی ہے بھولنے کی، نہ دعائیں یا پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، نہ دعائیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم آسانی اور سہولت کے وقت میں، جب پیسہ بھی آ رہا ہے، مال بھی ہے، سہولت بھی ہے، سکون بھی ہے، گھر بار بھی پورا ہے، فرمایا اس حالت میں تم رب کو یاد رکھو. جب مصیبت آئے گی رب تمہیں یاد رکھے گا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ جب تم سہولت اور سکھ میں ہو، اور جب دکھ آئے گا رب تمہیں یاد رکھے گا. اللہ تو ویسے کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کو سب کا پتہ ہے، لیکن مقصد کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس پہ فرماتا ہے. تو اس وقت پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام کے مسلمان بالعموم اللہ کی مدد کے اوپر نظر ٹکائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آئے. تو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد اور نصرت اترے تو 313 صحابہ کرام والا جذبہ پیدا کرو. 313 صحابہ بدری تھے نا، لڑنے کو صرف 2 تلواریں، 6 زیریں، 2 گھوڑے، 8 تلواریں.
اور لیکن یہ لوگوں نے ہی اس زمانے میں خود جنگ کے لیے آگے بڑھے. کھانے کو روٹی نہیں ہے اور جناب لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے. تو آج مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کس طرح ملے گی؟ تین باتیں ہیں، تین باتوں کے اوپر آج کا میرا بیان ہے. نمبر ایک پر مسلمانوں کی دفاعی قوت وہ کیسی ہونی چاہیے. نمبر دو پر نظریاتی لحاظ سے 7 تاریخ جو ستمبر کی ہے 1974 کو آپ کے آئین کے اندر لکھا گیا کہ قادیانی جو ہے پاکستان کے اندر جو قادیانی ہے اسلام کا دعویٰ بھی کرے تو وہ کافر ہے. جو قادیانی جماعت ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی مدد اگر آپ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ 3 باتوں پر میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 160، آیت نمبر 160 سورہ آل عمران. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے کہ اگر، توجہ رکھیے، اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. اللہ کہتا ہے تم کس کی مدد کرو گے؟ اللہ کی. یعنی اللہ کہتا ہے میری مدد کرو. فلا غالب لکم، تو اللہ فرماتا ہے جب تم میری مدد کرو گے تو کوئی بھی تم پر قوت اور قابو تم پر نہیں پا سکتا. مسلمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے، ذرا غور کریے، توجہ رکھیے اس بات پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو کوئی بھی دنیا کی پاور، کوئی بھی دنیا کی طاقت، کوئی بھی دنیا کی ملک اور سلطنت اور ریاست تم پر قابو پا سکتی نہیں. اور فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور فرمایا اگر تم نے اللہ کی مدد نہ کی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ بڑی عجیب بات ہے یار. اللہ خود مدد مانگ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر میری مدد کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر قابو نہیں پا سکتی. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہ سمجھے مولوی اپنی گل کر رہا ہے، میری بات نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے، سارے اچھی بولو، اللہ کے قرآن میں لکھا ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 100 بول لگے نہیں چاہتی 160 سورہ آل عمران. اللہ فرماتے ہیں میری مدد کرو گے تو کوئی بھی دنیا کی پاور تم پر قابو پا سکتی. اور بھائی اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، سارے بولو اللہ تو ہماری مدد کرنے والے. آگے اللہ نے کہا ہے نا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر تم نے مدد نہ کی تو کون ہے پھر تمہاری مدد کرے؟ بڑی عجیب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، قرآن کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا نہیں بولا. کس کی مدد کا بولا ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوق کی مدد کا بولا ہے. حدیث شریف میں اللہ قیامت والے دن ایک بندے کو بلائے گا، اس کو کہے گا آ بھائی میری بات سن. وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا. اللہ کہے گا بھائی میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پریشان تھا، تو نے میری مدد نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ تیری ذات تو بڑی عظیم ہے، تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیمار ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے تیری ذات. اللہ کی ذات کیا ہے بھائی؟ پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے نا، کیا بات ہے اللہ کی. تو وہ کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے، پہننے سے، بیمار ہونے سے پاک ہے. یہ تو ہم محتاج ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، آیت الکرسی آندی نا سارے نو بھائی. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے پہننے ہر چیز سے پاک ہے.
اللہ فرمائے گا بندے وہ جو فلاں بندہ تیرے محلے میں، فلاں غریب ماڑا بندہ، فلاں تیرا رشتہ دار ماڑا، وہ جو بیمار ہوتا تھا، وہ بھوکا تھا، وہ تنگ دست تھا، وہ پریشان حال تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا گویا کہ یہ میری مدد تھی۔ تو یہاں رب نے فرمایا اگر تو میری مدد کرے گا، گویا کہ رب کے دین کی جو مدد کرے گا، فلا غالب لکم، اللہ قیامت کے دن تک میرے رب کا ویسے قیامت تک کوئی بھی قوم مسلمان اس مسلمان پر غالب نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے اس کی مثال بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا بھائی، کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر نے ایران کے ایک علاقے پہ پہلے حملہ کیا۔ حضرت عمر کا شروع کے دن ہے خلافت کے پہلے سال، آخری سالوں میں تو آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، یہ شروع کے سال ایران میں مسلمان انٹر ہوئے۔ ایران کے ایک علاقہ ہے تستر، اس کو کہتے ہیں تستر۔ اب وہاں پہ صحابہ نے حملہ کیا۔ صحابہ تو وہ تھے نا، یا شہید یا غازی۔ صحابہ میں پاکستانی قوم کی طرح منافقت نہیں تھی، مانگنے تھے ادھر دعا کرانی، مولوی صاحب دعا کر دے حضرت عمر جیسا اللہ حکمران عطا کرے، لیکن دعا مانگنا ہے یہاں پر مسلح پر، اور سب نے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں لوگ۔ میں جب کہتا ہے یا اللہ خلفائے راشدین جیسے حکمران عطا فرما، سارے کیا کہتے ہو بھائی؟ بڑی اونچی کہندے ہو نا، جنی اونچی آمین کہندے ہو تو اینا اونچا پھر اسلام دے خاطر جڑے اسلام اسے کھڑوتے نے انہاں دا ساتھ بھی دو۔ دعا مانگتے یا اللہ عمر جیسا حکمران دے، لیکن ووٹ اسی یزید نو پانا ہے، اپنے زمانے کے یزید کو، کہ جو نچاتا ہے لڑکیوں کو۔ کون نچاتا ہے؟ ممبر بڑی پاک جگہ، ان ناپاک لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا میں، ٹھیک ہے؟ لوٹ مار کر رہے ہیں، خود ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، وہاں لوگ مر رہے ہیں سیلاب میں، خود جناب بیٹھے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور وہاں سیلاب میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور تو ابھی اعلان کر کہ جلسے کے جو پیسے ہم سارا سیلاب صدقان کو دیتے ہیں۔ یہ ہے نا پادری، ہلے بھی تو سیاست نہیں بول دی، مولوی کو تو تانا دیتے ہو، انہوں بھی دیا کرو۔ تو بھائی حضرت عمر نے، اب قرآن کی مثال بتا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے کوئی قوم بھی تم پر قابو پا سکتی، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کی مثال بتا رہا ہوں، حضرت عمر نے داخل کی فوج تستر کے علاقے میں، علاقہ سارا فتح کر لیا، لیکن ایک قلعہ جو ہے رہ گیا، وہاں پر گورنر تھا ایران کا، وہ بیٹھا ہوا اندر۔ فوج جب مسلمان قریب جائیں قلعے کے اوپر سے تیر کمان حملہ ہو جائے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ صحابہ پریشان یار کیا کریں، وہ کہا ہم بیٹھے رہیں گے، جائیں گے نہیں۔ صحابہ نے کہا ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں جائیں گے جب تک خود قلعے سے باہر نہیں آئے۔ بالآخر وہ تنگ آ کے کچھ دنوں کے بعد وہ قلعے سے باہر آئے، انہوں نے اعلان کیا بھائی اس شرط پر ہم گرفتاری دیں گے کہ تم ہمیں قتل نہیں کرو گے بلکہ ہمیں اپنے بادشاہ عمر کے ساتھ ملواؤ گے، ہم تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ آج کے لٹیرے تھوڑی تھے، وہ بادشاہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھانے والے تھے، وہ جمعہ پڑھانے والے تھے، وہ بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب مولوی تھے۔ میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں بھائی دین پڑھنے والے ہی یہ ممبر رسول مصلی رسول کے جو وارث ہیں، یہی تخت رسول کے وارث ہیں، ہاں یہی ہیں وارث۔ یہ انگریزوں کے چٹو بٹو یہ کچھ نہیں کر سکتے، جب بھی کرے گا تو عمر کا کوئی جانشین اور عمر کا غلام ہی کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ عمر کے ساتھ ملاقات ہماری کرانی، انہوں نے کہا ہم با حفاظت آپ کو عمر تک پہنچا دیں گے۔ صحابی کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر کے جرنیل ہیں، یہ بھی ایک جرنل تھے بھائی، یہ بھی جرنل تھے، یہ یہاں پر بیج لگانے والے جرنل نہیں تھے، یہ وہ جرنل تھے جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا حضرت عمر کو۔ اور جب سارا خزانہ سمیٹا نا، کہا بھائی سارے قلعے کا خزانہ جمع کرو مال غنیمت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سارا خزانہ گن کے لسٹ بنا دی، اتنی چیزیں یہ اتنی یہ۔ جب مدینہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا بھائی یہ جو سارا سامان ہے اس کی لسٹ ہے. کہا جی دیو. لسٹ دی. جب سامان گنا ایک سوئی بھی اس میں سے کم نہیں تھی. حضرت عمر نے شکر ادا کیا, یا اللہ شکر ہے تو نے عمر کو ایسے جناب با وفا اور ایسے دیندار, ایسے اللہ سے ڈرنے والے تو نے جانشین اور ایسے جرنیل عطا کیے جو قوم کا 1 روپیہ بھی نہیں کھاتے. تو بہرحال ہوا یہ, حضرت عمر ابن الخطاب آپ کے پاس ان لوگوں کو اختار کر کے حضرت عمر نے کہا جی مدینہ میں آ گئے ہیں لیکن تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ صحابہ پریشان, بھائی بادشاہ ہمارا تو بادشاہ پوچھا کوئی نہیں ہوتا, ہمارا تو ہوتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. کہا جی کہاں ہے؟ جو بھی ہے بتاؤ کہاں ہے. دیکھا کہ اس گورنر کے جسم پر ریشمی لباس تھا, ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے, سر پہ سونے کا تاج تھا. صحابہ بڑے تعجب میں ہوئے کہ دنیا میں کوئی مرد بھی سونا پہن سکتا ہے. اب اندازہ لگائیں, کافر کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ ریشمی لباس اور سونے کے کنگن یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہے. اگر آج کے مسلمان کو صحابہ دیکھ لیتے کافروں کے انداز میں تو کیا سوچتے؟ اور جو ایک کافر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر صحابہ ہمیں مسلمان سمجھتے. وہ کہہ رہے یار ایسے مسلمان لگ دے کوئی نہیں, صرف کلمہ ہی پڑھ دینے, بس کلمہ گو مسلمانوں گھر پیدا ہو گئے. بار وہ گورنر کو گرفتار کر کے اب جلدی واقعہ سمیٹتا ہوں, حضرت عمر کے پاس پیش کیا گیا, مسجد نبوی میں لے جایا گیا. حضرت عمر ابن الخطاب مسجد نبوی کے صحن میں چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے. کون ہے بھائی عمر؟ اتنی بڑی اسلامی ریاست کا سربراہ تنہا مسجد نبوی کے صحن میں لیٹا ہوا ہے. اب اس نے کہا بھائی تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے جو لیٹے ہوئے. کہا یہ سیکیورٹی کہاں ہے, اس کا خادم کہاں ہے, اس کا تخت کدھر ہے, اس کی کرسی کدھر ہے, اس کا پروٹوکول کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر رضی اللہ تو چادر ٹائی. آپ نے فرمایا کہ عمر کو اللہ کے سوا کسی کی طاقت اور حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اسلام. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا, اس نے سونے کے کنگن, سونے کا تاج اور پورا پروٹوکول بادشاہ والا ہی اس کا تھا, وہ گورنر. حضرت عمر کے ہاتھ پر اس نے کہا جی میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی بادشاہ ہے. اور کہا تم وہ لوگ تھے اہل عرب, تم وہ لوگ تھے کہ ہم ایران والے لوگ تم لوگوں کو خریدتے تھے, تم لوگ غلام تھے, ہم پیسے دے کر تمہیں خرید لاتے تھے اور تم لوگ ہمارے گھروں میں نوکریاں کرتے تھے. آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس نبی کے کلمے کی برکت سے آج ہم بادشاہ ہونے کے باوجود عمر کے دربار میں غلام بن کے آئے ہیں. تو قرآن کی بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. مسلمانوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پہ قابو نہیں پا سکتی. اس کا مطلب دور حاضر میں جن مسلمانوں پر کافروں نے قابو پایا ہے یا تو وہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے یا تو ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اگر ایمان ہو صحابہ جیسا نا تو پھر وہ مسلمان کبھی بھی کافروں کے نرغے میں آ ہی نہیں سکتا, وہ کافروں کے تحت رہ نہیں سکتا, ان کے ماتحت آ ہی نہیں سکتا. بہرحال حضرت عمر سے وہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہوں. ہرمزان ہو گیا حضرت عمر کے ہاتھ میں مسلمان. تبلیغ سے نہیں ہوا, اسلام کے غلبے سے ہوا. اس نے کہا اسلام کی اتنی پاور ہے بھائی, اسلام اتنا طاقتور دین ہے کہ جناب کمزوروں کو یہ اپنے کلمے کی برکت سے اسلام طاقت دے دیتا ہے. تو حضرت عمر نے اپنی فوج کو تیار کیا آذربائیجان اور آرمینیا جانے کے لیے. عراق سارا فتح ہو چکا تھا, عراق سے اوپر آذربائیجان, اوپر کے علاقے ترکی کے علاقے فتح کر لیے حضرت عمر نے. آذربائیجان اور آرمینیا کے لیے فوج تیار کی تو ہرمزان سے پوچھا, اسے کہا بھائی دیکھ تو گورنر ہے اور جنگوں میں تیرا تجربہ بہت زیادہ ہے کیونکہ تم ایک سپر پاور ایران کا گورنر رہ چکے ہو, تمہیں پتہ ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی جنگی صلاحیت, جنگی جو تجربہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے, جنگی حکمت عملی. تو بتاؤ
آذربائیجان میں ہمیں حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت عمر سے اس نے کہا کہ عمر بات یہ ہے، آج جیسے ہمیں ہر 6 ستمبر کو میں کہتا ہوں ایک کیا کہتے ہیں پھکی ہمیں دی جاتی ہے جہاز اڑا کے، اور جی اینے جہاز بنا لینے، اینے ایٹم بم، اینا فلاں میزائل، اینا فلاں میزائل، اور بھائی بنایا تو ہے، اس کا استعمال کب ہوگا؟ جب پاکستان ٹوٹ جائے گا، جب پاکستان کو نعوذ باللہ یہ انڈیا کھا جائے گا، جب مشکلات میں آ جائے گا پاکستان، تب ہوگا، تب کیا فائدہ ہے؟ کشمیر سارا وہ لے گیا ہندوستان، ہمارے ایٹم بم حرکت میں نہیں آئے، وہ بیت المقدس سارا اسرائیل کھا گیا، ہمارے ایٹم بم وہیں کے وہیں، ٹاکی بھی نہیں پھری اس پر، صرف 6 ستمبر کو پھرتی ہے وہ بھی دکھانے کے لیے، کیا فائدہ اس کا؟ حضرت عمر کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی میزائل نہیں تھے، لڑنے کے لیے فوج بھی کم تھی، کھانے کو روٹی بھی کم تھی، لیکن اسلام کے لیے عمر کے گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کہ تم اپنے گھوڑے جو ہیں تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ حضرت عمر آذربائیجان بھیج رہے ہیں تو گورنر نے بولا کہ دیکھو آذربائیجان دور بھی کافی ہے، آپ وہاں فوج نہ بھیجو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی دنیا میں جو اس وقت ملک ہے نا، ان کی مثال ایک جسم کی ہے، اور جسم کہا کہ اس میں سے کچھ ہاتھ ہیں، کچھ پاؤں ہیں اور کچھ سر ہے۔ فرمایا اگر شیر ہے، شیر کے ہاتھ بھی کاٹ دو تو شیر پھر بھی شیر ہی ہے، کیونکہ اس نے پنجوں سے نہیں پکڑنا، اس نے منہ سے کھانا ہے۔ ٹانگیں بھی کاٹ دو پھر بھی اس کا منہ سلامت ہے، جو قریب گیا اس کو کھا جائے گا۔ تو دنیا کے چاہے اور چھوٹے چھوٹے ملک تم فتح کر لو عمر، لیکن جب تک تم نے سر کو نہیں پکڑانا تم کبھی بھی دنیا میں غالب نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا سر اس وقت کون سا ہے دنیا کے ملکوں کا؟ تو گورنر نے بتایا، ایران کے گورنر نے، دنیا کے ملکوں کا جو اس وقت سر ہے وہ 2 ملک ہیں، ایک ایران ہے جس کو کسرا کہا جاتا ہے، اور ایک روم ہے، سلطنت روم جس کو شاہ کیسر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ملک ہیں، ان میں سے ایک ملک کو اگر تم اپنے تحت لے آؤ تو آدھی دنیا تمہارے تحت ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے آذربائیجان اور آرمینیا میں فوج نہیں بھیجی۔ اب سمجھ آئی کہ آرمینیا اور آذربائیجان تو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے۔ اس نے فرمایا کہ اگر ایران آپ نے فتح کر لیا، اس طرف کی ساری پٹی اوپر آرمینیا تک کے سارے علاقے آپ کے تحت آ جائیں گے، اور اگر روم کو فتح کر لیا تو مصر اور نیچے افریقہ تک کے علاقے آپ کے تحت آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ ایران جب فتح ہوا، ایران فتح ہونے کے باوجود ایران کے بادشاہ کی بیٹی اس کو گرفتار کر کے حضرت عمر مدینہ لے کے آئے، اور وہی حضرت امام حسین کے نکاح میں آئی ہے۔ شہر بانو نام تھا اس کا، حضرت امام حسین کی بیوی، یہ کربلا میں بھی گئی ہیں۔ چاہتے تو حضرت عمر اپنے نکاح میں لے آتے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، چاہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں دے دیتے، لیکن امام حسین کے نکاح میں اس لیے دیا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں سے اچھی لگتی ہیں۔ یہ پیار تھا نا ان کا اہل بیت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے آپ نے پوری دنیا کو قابض کیا۔ تو 6 ستمبر یہ ہماری جغرافیائی سرحد کی حفاظت کا دن تو ہے، یوم دفاع کے طور پر، کہ جناب 21 توپوں کی سلامی آپ کے دارالحکومت اسلام آباد میں، اور 11 توپوں کی سلامی لاہور، کراچی اور پشاور اور کوئٹہ میں دی گئی۔ تو بھائی توپوں کی سلامی سے کچھ نہیں ہونا جب توپوں کے رخ کشمیر کی طرف نہیں گئے۔ توپوں کے رخ کشمیر کی طرف ہے نہیں، کشمیر وہ سارا کھا گیا، پانی جب چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائی اسی طرح سیلاب آتے رہیں گے ہر سال، اسی طرح تباہیاں ہوں گی۔ یہ تو پنجاب میں ابھی اللہ کا کرم ہے، تھوڑا سیلاب ہے، اگر مکمل وہ پانی کھول دے تو پنجاب ہی سارا ڈوب جائے، تو پھر کون ہے بھائی؟ بناندے رہو پھر ڈیم، 1000 ڈیم بھی بناؤ۔ تو قرآن کا وعدہ ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد اور نصرت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی طاقت کو اللہ کے دین کے لیے، امت کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے۔ جب تک پاکستانی قوم یہ نہیں کرے گی تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آنی، تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آنی۔
آج آپ 313 صحابہ تھے اور ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل و یقین پختہ تھا، تو میرے رب نے 313 کی مدد کر دی۔ آج ایٹم بم بھی ہے لیکن پھر بھی کشمیر ان کے پاس، حیدرآباد دکن ان کے پاس، مختلف بنگال وہ لے توڑ کے ہم سے لے گیا، تو کیا فائدہ بھائی، کیا فائدہ اس چیز کا؟ تو ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو انفرادی طور پر خود درست کریں، اپنا رخ آپ درست کریں۔ نماز کی پابندی ہماری نہیں ہے، نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جماعت میں ایک سب بمشکل پوری ہوتی ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے نا، ہم نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ جب اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے اندازہ لگاتے کہ یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، مسجد کی طرف کثرت سے قدم، تو ہم لے کے نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئے گی ہمیں؟ نہیں آئے گی۔ آخری بات کہتا ہوں، صلاح الدین ایوبی، بڑا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، صلاح الدین ایوبی بھی ایسے نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں بڑے لوگوں کے یار موقع کی مناسبت سے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی 6 ستمبر پہ تو اسی طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ قوم کو بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، پریڈ ہو رہی ہے، جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، یہ جہاز یہاں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، جہاں یہاں جا رہا ہے، کشمیر کیوں نہیں جا رہا بھائی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، بغداد کے اندر ایک شخص نے ممبر بنایا، یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ تو اینٹ اور پتھر اور ٹائل کا بنا ہوا ہے، وہ ممبر تھا لکڑی کا۔ اب ایک بندے نے بڑا خوبصورت ممبر بنایا، مختلف بڑی بڑی مسجدوں کی کمیٹیوں کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ممبر جو ہے پیسے لے لو، وہ لکڑہارے سے جو لکڑ کا کام کرتا تھا ترخان، اس کو بولا بھائی آپ یہ پیسے لو، یہ ممبر ہمیں دے دو، ہم اپنی مسجد میں رکھیں گے، بڑا خوبصورت ممبر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دینا آپ کو، کہا بغداد کی جامع مسجد میں، کہا نہیں دینا۔ ایک لوگ آئے، کہا جی کوفہ کی جامع مسجد جہاں حضرت علی جمعہ پڑھاتے تھے اس مسجد کے لیے لینا ہے، کہا اس مسجد کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر کس کے لیے بنایا؟ اگر یہ بیچنے کے لیے نہیں کس کے لیے؟ اس نے کہا جی میرا کام تھا کہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، میرا کام تھا ممبر بنانا، اور یہ میں نے ممبر مسجد اقصیٰ کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجد اقصیٰ یروشلم میں اس زمانے میں عیسائیوں کا قبضہ تھا، اب یہودیوں کا ہے، تب عیسائیوں کے پاس تھا، یہ ان کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر نے جب فتح کی اس کے بعد پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، پھر یروشلم جو ہے کافی سال یہ عیسائیوں کے پاس رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، اب ان کے پیدا ہونے کی بات بتا رہا ہوں، اب وہ ممبر نے کیا کام دکھایا، پورے بغداد میں مشہور ہوا کہ یہ ممبر بڑا زبردست ہے، بڑا اعلیٰ ممبر ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ کے لیے لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، وہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے پاس ہے، وہاں یہ کیسے رکھے گا؟ اس ترخان نے جو بات کی وہ سونے کے حروف کے ساتھ لکھنے والی، اس نے کہا بھائی میرا کام تھا ممبر بنانا، رکھنے والا رکھ دے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار مولوی کا کام ہے تقریر کرنا، اور کشمیر کو فتح کرنے والا کر دے گا۔ ہاں بات یہی ہے، یہ ایٹم بم جو رکھے ہیں یہ چلانے والا چلا دے گا، یہ میزائل چلانے والا چلا دے گا، لیکن جب تک اس میں جذبہ فاروقی نہیں ہے کوئی انگریز کا ٹٹو وٹو اس کو نہیں چلا سکتا، وہ نہیں چلا سکتا، چلائے گا وہی جو عمر فاروق کا غلام ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پورے بغداد میں مشہور ہوا کہ یہ مسجد اقصیٰ کے لیے، ایک بچی کے کان میں آواز پڑی کہ مسجد اقصیٰ کے لیے، اس نے کہا جی میں ایسے نیک شخص سے شادی کروں گی، آگے جو اس کی اولاد ہوگی میں اس کو مجاہد بناؤں گی، اس کو فوج میں بھرتی کروں گی، اس کو جرنیل بناؤں گی، اور وہی مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گا۔ ہوا یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ایک بڑے نیک بزرگ کے ساتھ شادی کی، اس سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، پھر وہ جنرل بنے کے بعد نور الدین زنگی نے اس کو اپنی جگہ اپنی وفات کے ٹائم وصیت کی کہ میرے بعد یہ سربراہ ہے۔ سربراہ جب بن گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اور وہی ممبر اٹھا کر بغداد سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ لے گئے۔ تو بھائی ہر بندہ اپنے حصے کا جب تک کام نہیں کرے گا تب تک آپ بھول جائیں کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ میرے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ میں بم چلا دوں
یا میں کشمیر کے آزادی کے لیے کچھ کر دوں. میرا کام زبان چلانا ہے، آپ کو جذبہ دلانا ہے، آپ کے اندر ترغیب پیدا کرنا ہے کہ بھائی آپ آگے بڑھیں. آپ نوجوانوں تم لوگ پڑھو، آگے میجر بنو، کرنل بنو، جنرل بنو، اور پھر آرمی چیف بن کر پھر اس طرف رخ کرو. آپ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں. سول سروس میں آپ لوگ جائیں، آپ جو ہے آپ سپریم کورٹ کے جج آپ بنیں، اچھے فیصلے آپ لوگ کریں. جب تک یہ قوم ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کام نہیں کرے گا تو باحیثیت قوم پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی. آپ بھول جائیں کہ اوپر سے کوئی فرشتے آ جائیں گے پاکستان کو چینج کرنا ہے. چینج تم نے کرنا ہے. نوجوانوں پڑھو، آگے بڑھو، سول سروس میں جاؤ، تم جناب چیف جسٹس بنو، جج بنو، عدالتوں میں جاؤ، اچھے فیصلے تم پاکستان کے لیے کرو. سیاست میں جاؤ، سیاست کی میز پر، کرسی پر تم لوگ بیٹھو، قلم دان تمہارے ہاتھ پر ہوگا. جب نیک اور صالح قیادت آئے گی تو خود بخود پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اور اگر تم لوگ پیچھے رہے وہ نہیں ہے تو ساڈا کام نہیں ہے، ایسے اسی نہیں کر سکتے، جب تم یہ سوچو گے نا تو پھر بھائی ایسے ہی ہوگا. وہاں لوگ سیلاب میں مر رہے ہوں گے، ادھر تمہارے لیڈر جلسے کر رہے ہوں گے. وہاں لوگ سیلاب میں بھوکے مر رہے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں. بات جی ہمیں اتنے ارب مختص کر دی ہے، اتنا کروڑ کہاں مختص کی ہے. اور جہاں ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے سامان، وہ بیچارہ پانی میں گر رہا ہے، کھانا پینا وہ سب ضائع ہو رہا ہے. اور مدد پانی کے اندر جا کر، گٹروں نالوں سے گزر کر، کندھے پر لاد کر امداد پہنچا کون رہا ہے؟ وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کا نام لینے والے علماء کرام. اس وقت سب سے زیادہ امداد آپ کے سلام صدقان کی کون کر رہے ہیں؟ مدارس کے لوگ، جن کو تم کہتے ہیں مولوی. مولویوں کو بڑی حقارت کی نظر سے یہ قوم دیکھتی ہے. لیکن یہی مولوی اس وقت گٹروں میں، تم جاؤ نا ذرا، تم تو مسجد کی ایک صف کے اوپر جھاڑو بھی نہیں پھیرتے. کنا عرصہ ہے کنے نمازیاں نے منت عرصوں کنے جھاڑو پھیرے تھے. مسجد میں کلین پر بھی کوئی جھاڑو پھیرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. اور وہ گندے ندی نالوں سے گزر کر اپنے کندھوں پر لاد کر امداد غریبوں تک پہنچا رہے ہیں. انہوں نے ووٹ کا لالچ ہے، زمین کا، پیسے کا لالچ ہے. ان کو ایک ہی لالچ ہے کہ رسول اللہ کی امت جب سکھی اور خوشحال ہو جائے گی تو سرکار کی شفاعت ہمیں ملنے کی امید پیدا ہو جائے گی. بس یہ مقصد ہے. اور کو ووٹ اور نوٹ کے لیے نہیں کر رہے. یہ بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی نوکری پیشہ لوگ ہیں، لیکن ٹائم نکال کر یہ لوگ جا رہے ہیں. تم کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اے مولویاں دا ٹھیک ہے، جیسے اور چیزوں میں کہتے ہیں مولویاں دا ٹھیک ہے. جی بس ہے، ٹھیک ہے. ختم پہ ابھی کل ایک جگہ دعا کریے، وہ ختم والوں نے کہا مولوی صاحب بہت شکریہ. تو مسجد کی کمیٹی کا ایک ممبر تھا، وہ کہتا ہے شکریہ لی کہڑی گل ہے، مولوی دا کام سی انہیں کیتا ہے. میں کہا شکریہ ہے وہ نہ کرے، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے ختم پڑھنا. مولوی نے ہاتھ اٹھا دیے، مغفرت کی دعا کر دی تو شکر ادا کرو. تم کہتے ہو مولوی دا ٹھیک ہے مردے نو آنا، مولوی دا ٹھیک ہے جناب لیٹرن توڑنا، مولوی دا ٹھیک ہے اذانے دینا. مولوی کا کام لوگوں کو دین بتانا ہے. لیکن الگ بات ہے اگر مولوی اور کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.